بچی یا بچے کی محض ظاہری یا جسمانی ضروریات ہی داؤ پر نہیں لگتی، بلکہ اس کی شخصیت اور اس کی نفسیاتی ضروریات بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ایسے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے ایک منفرد پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پناہ گاہ دی جا سکے۔ یہ پروگرام بچوں کی حفاظت اور ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ سادات فاؤنڈیشن کی جو سوچ ہے تو یہ بنیادی طور پہ آپ سب یہ جانتے ہوں گے کہ زندگی بھر جو ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کوئی ایسے کام کرے، اور پھر یہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میری والدہ ایڈمٹ تھی الشفا میں۔ صبح 3 بجے مجھے کال آئی ICU سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ICU سے اگر اس وقت کوئی کال آئی تو وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی کال میں نے ریسیو کی اور پھر وہ کال بند ہوئی، میں نے یہ نوٹس کیا کہ ایک میرے موبائل پہ ایک SMS آیا ہوا ہے۔ SMS میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی۔ میرے بہت ہی اچھا دوست ہے اکرم جبر اس کا نام ہے، بیسیکلی وہ جارڈینین ہے، اور ہم سعودیہ میں بیک ان 80s ہم ساتھ رہے ہیں ایک پروجیکٹس پہ۔ تو اس کا میں نے میسج دیکھا تو وہ میسج شروع ہوا تھا وہی انا للہ و انا الیہ راجعون سے۔ کچھ دیر تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کو دوبارہ دیکھا میسج کو، تو اس نے مجھے انفارم کیا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا آدھ گھنٹہ پہلے اس واقعے سے۔ بہرحال اس میں کافی عرصہ گزر گیا۔ یہ تقریباً 15 مہینے بعد اس نے مجھے کچھ تصویریں بھیجیں، اور وہ تصویریں تھیں اس کی اور اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی، کہ وہ ایک اناگوریشن کر رہے ہیں مسجد کی۔ اور مسجد کہاں بنائی ہے انہوں نے بنائی انڈونیشیا میں۔ آپ ذرا خود سے یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جو کہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے اور وہ جارڈینین ہے، اور اس نے انڈونیشیا میں مسجد بنائی اپنی والدہ کی یاد میں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا، اس کو آپ اس کو انسپریشن کہہ لیں یا اس کو جیسے بھی آپ جو بھی نام دے دیں۔ ہمارا پرانا گھر تھا جو کہ انہوں نے والدین نے ہمارے لیے بنایا تھا، اور یہ بہت ہی خستہ حالت میں تھے۔ تو یہی خیال آیا کہ وہ جو انہوں نے جو چیز بنائی ہوئی ہے ہمارے لیے، اسی کو ہم جو ہے تو استعمال کریں۔ تو مگر یہ تھا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت ہی خستہ حالت تھی۔ پہلے تو یہ ہمیں خیال آیا کہ اس میں ہم اسی طرح کوئی فلاحی کام شروع کریں۔ شروع میں ہمارا جو پلان تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ جو بھی جو آرفنیج وغیرہ جو شروع کرتے ہیں نارملی لوگ، ٹرینڈ یہی ہے کہ آپ جو ہیں تو چھوٹے بچوں کا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران میرے بہت ہی اس فیلڈ کے جو ابھی سب میرے دوست بن گئے ہیں، اور ان سے میری پہلے جان پہچان نہیں تھی، اور سب نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اس چیز میں۔ ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد، اور اسپیشلی فرمان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو لڑکوں کی جو ہے نگہداشت کا کام جو ہے تو یہ ہر جگہ پہ ہے اور ہر کوئی یہی کر رہا ہے، تو آپ ایسے کریں کیونکہ آپ بالکل انیشیل سٹیج میں ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ بچیوں کا یہ ان کا بہت زیادہ ضرورت ہے اس فیلڈ میں، اور آپ یہ اگر شروع کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ الحمدللہ پھر اس کا یہ ہے کہ بچیوں کے لیے پھر ریکوائرمنٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی۔
موسٹلی کسی کے والد نہیں ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے، کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کے والدین دونوں نہیں ہیں، تو ان کے جو گارڈینز ہیں تو ان کا وہ گھر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ان کی بود و باش ہے، کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی کمیونٹی ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ کمیونٹی ویریفیکیشن یہ ہے کہ ارد گرد کے جو گھر ہیں وہاں سے پھر قریب کوئی شاپ کیپر ہے یا ایسے کوئی اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا سٹامپ ہے، اس میں بہت سارے آئٹمز ہیں، وہ سٹامپ کو وہ ایگری کرتے ہیں، ہم ایگری کر جاتے ہیں، اس پہ سائن ہو کے۔ جہاں تک ان بچیوں کے ایجز کا تعلق ہے تو یہ اس کا سارا کرائٹیریا میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے ایک بیسک تو یہ ہے کہ ان کا والد نہ ہو یا ان کی والدہ نہ ہو یا دونوں نہ ہو، یہ ایک تو بیسک کرائٹیریا تو یہ ہے۔ اور پھر ان کا جو ایج گروپ کا تھا تو وہ یہ ہے کہ یہ 5 to 8 ایئرز کی ایج گروپ میں ہوں تو ان کو ہم انڈکٹ کریں گے۔ اس میں جو بچی کے آنے کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن جب بچیاں آتی ہیں کہ ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو ایک بوکے دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنے نام کا پودا یہاں پہ لگاتی ہیں۔ اس دن تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کارڈ بورڈ پہ ہم نام لکھتے ہیں ان کا، کیونکہ وہ پہلا دن ہوتا ہے۔ پھر بعد میں یہ کہ اس کی باقاعدہ اسٹیل پلیٹ پہ وہ ان کی بچی کا نام، ان کے والد کا نام اور ڈیٹ آف جوائننگ وہ لکھ کے ان کے پودے کے سامنے لگا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بہت ہی ہمیں احساس ہے کہ ہم بچی کو اپنے والد کے نام سے منسلک کریں۔ تو مثلا جیسے ہماری بچیاں ہیں، نام لینا کوئی وہ نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ ہم والد کا نام ضرور لگاتے ہیں کہ وہ ان کی پہچان جو ہے تو وہ ان کو یہ اپنا جو کنیکشن ہے تو وہ نہ بھولیں۔ یہ جب بچیاں آ گئیں ہمارے پاس تو ہماری کیپیسٹی جو ہے، چونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے گھر کنورٹ کیا ہوا ہے اس سلسلے کے لیے، تو وہ اس میں یہ کہ ٹوٹل ہمارے پاس 6 رومز ہیں۔ 6 روم میں یہ ہے کہ ایک میں جو سٹاف ممبرز ہیں ان کے لیے ہے، ایک ڈائننگ روم ہم نے بنایا ہوا ہے، ایک ساتھ میں پلے روم کہہ لیں، اس کو ایکٹیویٹی روم کہہ لیں، وہ ہے، اور پھر 3 ایسے رومز ہیں جس میں ان کی رہائش ہے۔ تو ہر ایک روم کی کیپیسٹی جو ہے تو وہ 5 بیڈز کی ہے، وچ مینس کہ ہماری ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے تو وہ 15 ہم بچیوں کو ہم یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ کیوں نہیں کرتے، تو وہ چونکہ لمیٹیشن ہے جگہ کی، اور ہمیں جو ہے تو کوالٹی پہ بہت زیادہ ہم وہ کرتے ہیں کہ وہ کوالٹی کی سروسز ملے۔ جب یہ بچیاں آئیں اس کے بعد ہم نے ان کے لیے ان کی جو ایجوکیشن کا تھا سلسلہ، تو وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور اس سٹیج سے ہم اب بھی گزر رہے ہیں کہ ان کو ان اسکولوں میں داخل کریں جہاں پہ ہمارے اپنے بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بہرحال وہ ایسے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئی تھیں کہ ان اسکولوں میں ان کا ابھی فی الحال ایڈجسٹ ہونا ممکن نہیں تھا۔ پھر ہم نے ساتھ ہی اسکول میں ایڈمٹ کیا ان کو۔ پھر یہ ہے کہ اسکول کا ماحول بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اور بچیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کی سوشلائزیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم سیکنڈ تھاٹ سے سارے سلسلے کو دے رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم ان کو ہوم سکولنگ شروع کرا دیں۔ لکیلی یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ لیڈی ہیں، راشدہ بی بی کے نام سے ہم سب لوگ ان کو جاتے ہیں، اور وہ ایجوکیشن میں بہت ہی ان کا ایک مقام ہے۔ وہ ان کا یہ تھا کہ جو فضل حق کالج ہے اس کی وہ پرنسپل رہ چکی ہیں۔ تو ہم بہت میں سمجھتا ہوں کہ سادات فاؤنڈیشن کی بچیاں بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایز اے ایکیڈیمک ایڈوائزر جوائن کیا ہوا ہے ابھی سادات فاؤنڈیشن کو۔ تو وہ جیسے جیسے ابھی گائیڈ کر رہی ہیں تو ہم انہی کے بتائے ہوئے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور موسٹ پروبلی کہ ہم اپنا انشاءاللہ یہ اسکول کا ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بچیاں بھی ہوں گی، اور پھر باہر سے بھی ہم بچوں کو اس میں ایڈمٹ کریں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے کہ وہ پروفیشنل کالجز میں جائیں، اور یہ بچیاں ہم ان کو جتنا بھی یہ
PhDs لیول تک جہاں تک بھی یہ جا سکیں، جہاں تک بھی یہ وہ کر سکیں. مین ایم یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنی کمیونٹی کو ساتھ اٹھا کے چلیں. جو امیجیٹ ان کے لیے پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بچیاں ہم کیڈٹ کالج میں ان کو ایڈمیشن ہم وہ کرا سکیں، ان کو اتنی ہم گرومنگ ان کی کریں، اتنی ایجوکیشن ان کی ہو، اتنے ان کے ساتھ یہاں پہ محنت ہو کہ یہ کیڈٹ کالج میں ایزیلی جا سکیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیشنل کالجز میں جائیں. مین چیز یہ ہے کہ ان کو کمپلیٹ جو امپاورمنٹ تک اللہ جو ہے تو یہ کامیاب کرے. ہماری جو سوچ ہے تو وہ یہ ہے. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 163 ملین سے زیادہ بچے سماجی مسائل سے دوچار ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ان مسائل سے آزاد کرائیں. اس پروگرام کے تحت یتیموں کو ان کے گھروں میں اور ان کے اپنے ماحول میں رکھتے ہوئے بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. ان بچوں کو تعلیم، صحت اور زندگی کی دیگر سہولیات کے علاوہ مذہبی اور اخلاقی رہنمائی اور ان کے مستقبل میں روشن مواقع پیدا کرنے کے لیے ان کی صلاحیتوں پر مشاورت بھی فراہم کرتا ہے. اپنی زیر سرپرستی یتیم بچوں کو رمضان، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے خوشی کے دن منانے کے مکمل مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر بچوں کے شانہ بشانہ قدم بڑھانے میں مدد دیتا ہے. یہ تمام کوششیں ان یتیم بچوں کی بہترین پرورش اور انہیں ان کی مشکلات سے نکال کر دنیا کے مضبوط اور ذمہ دار افراد بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. ملک کے ہر دیگر افراد کی طرح یہ بھی یکساں مواقع حاصل کرنے کے حقدار ہیں. زمانم شازیہ دی اور سادات فاؤنڈیشن کے ایز وارڈن کار کوما کله نه چې ما دلته انټرویو ورکړه او دلته راغلم ما ته د دې دغه پته ولګېده چې دی د ماشومان دپاره کار کوي، داسې ماشومانو جینکو دپاره د چا چې مور نه یا پلار نه. نو په هغه ټایم باندې ما نه بالکل اړو بل څه دغه ونه شو. ډېر ایکسایټډ وم او ډېر په خوشحالۍ سره مې دلته جویننګ ورکو، ځکه چې دا زما یو ډریم ورک دی چې د داسې جینکو دپاره د کار وکړي شي. ځکه چې کله به انسان په خپله تیر شي، زه په خپله داسې بچپن کې دغسې د پلار نه پاتې شوم، نو بس د داسې ماشومان دپاره ما کار کول غوښتل. نو الله پاک اوس ما له یو موقع راکړې ده چې زه د داسې ماشومانو خیال وساتم او د دې خدمت وکړم. نو دغه جذبې سره ما جویننګ دلته کړی دی او انشاءالله الله دې توفیق راکړي چې د دې هر یو کار چې هغه په خوشوسلیوبۍ سره وکړم او د دې په تربیت کې، په تعلیم کې، خوراک کې، جامه پیزار کې، په هیڅ کې څه کمی رانه شي. فرسٹ 17 اکتوبر کې مونږه فرسٹ شپږ ماشومان واغستې دلته او د هغې نه دا سلسله سټارټ شوه. الحمدلله اوس زموږ دا تعداد چې دی 1500 ته رسېدو والا دی. اور مونږ غواړو چې د دې دنیاوي، دینی هر قسم تربیت وشي. د دې ډیلی اکټیویټیز چې دي هغه ډېر الحمدلله سموتلی روان دي او سهار چې دي پاسي مونځ وکړي، بیا تلاوت وکړي، ایکسرسایز وکړي، اولامبي صفا ستره شي، ناشته وکړي، بیا د سکول تیاری شروع کړي. د سکول سبق نه د 12 پورې د سکول ټایمینګ دی د دې، د هغې نه پس بیا د دوی کمپیوټر کلاسز سټارټ شي، بیا لږ شان ریسټ وکړي، بیا د مدرسې ټایم سټارټ شي. دوی له مونږ د لوبو موقع هم ورکوو، دوی له مونږ د انټرټینمنټ دغه هم ورکوو، کارټون وغیره پې هم ګورو، موټیویشنل ویډیوز، اسلامک ویډیوز شو یا داسې قسم نور ویډیوز یې هغه ورته هم پلی کوو. او بهر آؤټینګ دپاره هم کوشش کوو چې هفته 2 هفتې بعد میاشت پس ضرور بوځو، ځکه چې ماشومان بهر دنیا هم وګوري او ښه خوشحاله شي. اور د هفته اتوار شي د دې روټین بیا لږ جدا وي، ځکه چې هغې کې مونږ فاین آرټس وغیره اور پینټینګ شو، کوکنګ شو وغیره، ځکه دا ماشومان جنکې دي نو دی له هر قسم تربیت پکار دي چې دی د کوکنګ وغیره، امبرایډري شو، د هغې کلاسز هم د دوی باقاعدګۍ سره کیږي اور چې دوی هغه تربیت هم وشي. میں یہاں پہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اس ادارے کو جوائن کیا ہے ایز کمپیوٹر ٹیچر اور فائن آرٹ انسٹرکٹر کے لیے. تو اس ادارے کو میرا جوائن کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ پورے مردان میں اس وقت ایسے بچوں کے لیے کوئی بھی ادارہ نہیں تھا کہ جہاں پہ اسپیشلی بچیوں کے لیے کہ جن کو کچھ اس فیلڈ میں سکھایا جا سکے. دوسرا یہ کہ یہ
टोटली ऑर्फन बच्चे हैं, जो मर्दान में लड़कों के लिए तो था लेकिन लड़कियों के लिए नहीं था। तो जब मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, यहाँ का माहौल, इन बच्चों का सारा कुछ, तो उसके बाद मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया। बेसिक एजुकेशन के साथ इन लोगों को हम कंप्यूटर की तालीम दें ताकि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अगर नेक्स्ट ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहें तो उससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ाइन आर्ट्स की तरबियत इसलिए दे रहे हैं कि बच्चियाँ हैं, कल को ये बड़ी होंगी, अपना घर संभालेंगी। दूसरा ये कि यहाँ का जो माहौल है, इन बच्चों की जो तरबियत की जा रही है, जो सिक्योरिटी है और जिस तरीके से इनको हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ के कल को ये अच्छी बच्चियाँ बन सकें, काबिल हो सकें। د مروه نه مور شته دی او نه پلار شته دی او په دې دنیا کې د ستاسو نه علاوه د هغې هېڅ کوم نو چې کله هغه د مور د حادثې نه پاتې شول نو د هغې ژوند څنګه شو؟ د هغې ژوند بس تباه و برباد و. ستا زما کوڅو کې به ګرځېده. زما دا مور د دا بوډۍ وه، پلار مې بوډا و. مې وی خدای پاکه داسې وخت به هم لا راشي ما به وي زما ژوند به هم په قلار شي چې زما دا خورزه داسې یو محفوظ ځای کې شي. د مور پلار به هم داسې ونه ساتي لکه هغې چې ساتي. خدای پاک دې ورسره ښه وکړي او زه هم که نه چې دا تعلیم په دې وړو باندې وکړي، داسې ښه تربیت ولې وکړي، داسې به له خپل مور پلار رونه خویندې مو نه کړي لکه چې هغوی ولې. ټولو میندو ته یا لکه چې د چا داسې وي چې پلاران یې وفات شوي وي او بچي داسې خاورېري کېږي لګیا وي، نو تاسو څه ویل غواړئ هغه میندو ته؟ زه خو لاول وایم چې اوس د چا کېږي خپل کور ښه دی ډېر زیات او چې نه نو تعلیم ډېر زیات ضرور دی. یوازې دا نه چې نوکریانو دپاره، خپل د صحت دپاره، خپل چې چېرته تلې راغلی شي بازار کې شي، ډېر زیات تعلیم ضرور دی. نو بس الله دې ورسره ښه وکړي او خدای دې نور هم درجه ورکړي. زما هغه نصیب پکې ډېره زیاته خوشحاله ده او ډېره چې تلې به چې تله دې دی نو ماحول یې ښکلي نو او چې د هغه ځای نه راغلی نو بس ما ته جیجي کول زما ډېر زیات خوشحاله شو. ما یې الله ورسره ښه وکړه او الله یې نور هم درجه زیاته کړه چې د داسې غریبانانو ماشومانو خیال ساتي. سعادت فاونډیشن ته چې کله هغه تله نو څنګه وه او بچی چې اوس یو 4 میاشتې پس راغه نو مکته نو اوس څنګه ده؟ چې تله نو لیونۍ وه، لیونۍ دا وه که نه چې نه پوهېده، ماشوم هم وه او مور غم هم والې وه او د دې د ماحول هم ښکلي نو چې راله نو خلک ورته حیران ټول وی دا څنګه چل دی مروه خو څنګه ښکلې شوې ده، څنګه تازه شوې ده او څومره ښکلې خبرې کوي، هره خبرې کې جیجي کوي او ډېر ښکلې راته کلمې د دنیا سبقونه یې راته ووایي چې نیا دا راته ښایي دا راته ښایي. ډېره زیاته خوشحاله شوم. مې الله ته ورسره ښه وکړي چې زما دې نصیب ته داسې ښه لار او ښه نغه ماحول یې وله ورکړی دی. نو ما ته ویل چې اما زه که خیر بیا راځم د دې نه به هم زیات یم او ما ته ویل اما وي هلته ادب زیات دی. داسې پرې خوشحاله یم لکه چې زما مور را پاسېدلې ده. مور ګورې ډېره خوږی که نه، زما مور را پاسېدلې ده او زما دا بچي په غېږ کې نیولي دي. اوس د دې نه غټه خبره بله نشته چې دا چا کړي دي، د توام کو تا کړي دي که بل کړي دي که بل کړي، بادشاه خو یې نه که نه، دا فیصله خو ټوله د بادشاه ده که نه. سادات فاؤنڈیشن، سادات کالونی، کینال روڈ، بجلی گھر، مردان. آپ دیے گئے نمبر 030070673443 ویب سائٹ اور ای میل پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.